سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ نہ جی، ہمارے جو علماء ہیں وہ کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے، انہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی، انہوں نے نہ اپنی صحت کی غلطی مانی۔ ابھی ایک ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں، کویت میں شاید ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بھجوائی کل یا پرسوں، اور پہلے تو میری نظر نہیں پڑی، لیکن آج صبح ہی اس پہ میری نظر پڑی تو میں نے کہا آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں۔ اچھا یہ ویڈیو ہے مگر آپ کو آڈیو سنوائیں گے، اور یہ مولانا صاحب کی تصویر والا ہم اوپر بورڈ پہ لگائیں گے، سنتے ہیں ذرا۔ جی مولانا صاحب کیا مسئلہ آپ کا، یہ سنتے ہیں جی۔ کھانسی لگی، پانی پی رہے ساتھ۔ میری گفتگو میں بعض اوقات گلے میں یا طبیعت میں خرابی آتی ہے نا، جب لائف چل رہا ہوں، یہ تل ابیب سے، قادیان سے، تہران سے، مختلف جگہوں سے آپ کے اس بھائی پہ جادو ہوتا ہے کہ آن لائن جادو ہوتا ہے؟ اچھا، آپ کے بھائی پہ جادو ہوتا ہے تہران سے، باقی کوئی اسرائیل کا نام لے دیں، ساتھ قادیان سے کھانسی آئی ہے، اور کھانسی جو ہے وہ بتایا گیا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، مگر جیسے ہی وہاں سے جادو ہوتا ہے، میں جب لائیو پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو پھر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اس میں بڑا ایک اہم سوال ہے کہ مولانا صاحب آپ کی عبادت اتنی کمزور ہے کہ آپ پہ بھی جادو اثر کر جاتا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس علم بہت ہے، ایک طرف آپ کھانسی جب آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میرے پہ جادو ہو گیا، آپ بتاتے ہیں میں نیک بہت ہوں، میری باتیں توجہ سے سنیں، پھر آپ کا کیوں جادو اثر کر جاتا ہے؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کون سا آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے جسے لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے، وہ پاکستان کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی زیادہ وہاں پہ جہالت ہے، اور یہ سب آگے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑا جاہل، یعنی کہ کسی میں بھی ایک میں بھی عقل اور وہ چیز سوال کرے کہ مولانا صاحب آپ پہ کیوں جادو اثر کرتا ہے؟ اگر آپ پہ یہ جادو اثر کرتا تو پھر ہمارے اوپر بھی جادو اثر کرتا ہو۔ اور ایک اور جو اہم چیز ہے کہ ہم ہر چیز پر سرچ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اب قادیان سے ان کے اوپر کس نے جناب جادو کرنا، یہ مجھے بتایا۔ پہلے تو وہاں پہ لوگ فارغ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو احمدی ہے، میں نے ان کے اوپر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ جادو ٹونے کو مانتے نہیں، ان کے اوپر جادو ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے۔ کسی وہ یہ پیر مرشد جو قبریں بنی ہوئی ہیں یا جو بھی دربار بنے ہوئے ہیں، جو بھی جادوگر ہیں، جو بھی لوگ جادو کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ اچھا، یہ جو کہانیاں سناتے ہیں روما کہ فلاں پہ جادو ہم نے کر دیا، ابھی بھی یہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کالے جادو کا توڑ، فلانے کا توڑ، یہ وہاں پہ پیسے مٹورنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا، 40 سال یورپ میں ہو گئے، ہمارے اوپر تو آج تک کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، ہم نے نہ کبھی کسی جادوگر سے کبھی پوچھا جا کے کہ آپ کا جادو کیوں نہیں چل رہا۔ تو یہ جہالت ہے، اور ان جاہلوں کو آج تک اس چیز کی ہوش نہیں آنے دی گئی عوام کو۔ اور آپ دیکھ رہے پاکستان میں جو جادو کے ذریعے حالات بنے ہوئے، جادو ٹونا جو وہاں پہ کرتے ہیں لوگوں کی عورتوں کے ساتھ، جس طرح وہ پھر کہیں سے کوئی ریپ کی اطلاع ملتی ہے، کہیں سے عورت بھاگ گئی، کہیں سے بچی بھاگ گئی۔ اصل میں جادو یہ ہوتا ہے کہ بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر پر بات کرتے ہیں۔ کوئی اصل حقیقت اس کی جادو کی جو ہے یہ ہندوؤں سے نکلا، ہم لوگ کیونکہ پاکستان میں آ گئے، وہ رسمیں جو ہندوؤں کی تھی وہ ہم یہاں پہ لے کے آ گئے، اور وہاں پہ بھی دیکھ لیں اسی چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے کہ مولوی کے اوپر قادیان سے جادو ہو رہا ہے، تہران سے جادو ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، کہانیاں سنیں ان کی، یہ جتنے 2 نمبر فراڈی آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اس وقت تک بناتے رہیں گے جب تک آپ بنتے رہیں گے۔
یہی وجہ ہے پاکستان میں کہ وہاں پہ ایسے قوانین بنائے گئے. میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ احمدیوں کو تبلیغ کرنا منع ہے. ان کو پتا ہے یہ تبلیغ کریں گے تو ان کا جادو چل جائے گا, وہ اسلام میں لوگ سمجھنا, اسلام کو صحیح سمجھنا شروع کر دیں گے اور ہمارا جادو ٹونا جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ ہے اصل میں کہ مولویوں کی پھر بات کوئی نہیں سنے گا. تو روزگار کا مسئلہ جو ہے, ختم نبوت کا جو ایشو ہے, وہ ظاہر دکانداری جب بند ہوتی ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو کڑیا لڑانا پڑے گا. تو میں ان علماء کو صرف یہ کہوں گا کہ خدا کے بندو, کل کو مرنا بھی آپ نے, کل کو خدا کے آگے صاحب بھی دینا. اور اگر آپ آج لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے رہیں گے, لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور لوگوں کو لوٹتے رہیں گے, اسی طرح حرام کے الفاظ بولیں گے, حرام کی کمائی کھائیں گے, ہر چیز حرام کی, کوئی چیز حلال کی نہیں. اس مولوی کی بیک گراؤنڈ چیک کر لو جا کے, میں اس کی تصویر لگا دیتا ہوں, پتہ نہیں کسی نے لکھا تھا مفتی یا کیا ہے, اس نے آج تک کام نہیں کیا ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسے, اس کو یہی ہوگا کہ سر کہانی کون سی سنانی. ایک اکیلا نہیں, پھر اس کے آگے چیلے ہوتے ہیں, انہوں نے چھوٹے 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 چھوٹے, پھر بڑا مرغا آنا, پھر اس کے بعد گھیر کے لانا. اس کا بھی ایک گرو بیٹھا ہوگا, وہ اگر اس سے دیکھا کہ یہ قابو نہیں آ رہا پھر بڑے کے لے کے جانا. یہ جو گرو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مرغے ذبح کرنے کے لیے, یہ بڑے خوفناک لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے ظالم لوگ, یہ اسلامی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھتے اور اسلام کو الٹا نقصان پہنچا رہے. یہ جادو کے ذریعے اپنے ملک کے حالات چینج کر کے دکھاؤ, کرو, کتنے سارے جادوگر اکٹھے کر لو یار, جتنے بھی پاکستان میں گلی کوچوں میں بڑے سے بڑا عالم لے آؤ, بڑے سے بڑا مولانا لے آؤ, جو مرضی لے آؤ, پیر لے آؤ, فقیر لے آؤ, جو مرضی اپنے حالات ٹھیک کر کے ان کے دکھاؤ. یہ جتنے ہوتے ہیں نا اس طرح کے مفتی یا علماء یا پیر, یہ اپنے حالات ٹھیک کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے, اور جادو ان کا چلتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں چلتا, جادو چلتا ہی تو لوگ وہ کھانے ان کو کھلاتے ہیں جو خود نہیں کھا سکتے. میں کل پرسوں ایک دعوت دیکھ رہا تھا علماء کی, ہر کھانا تھا وہاں پہ ٹیبل, شاید ہمارے پاس وہ تصویر بھی اور دیکھیں گے آپ اوپر لگائیں گے, کسی کھانے کی کمی نہیں. اور جب یہ درس دیں گے تو وہاں پہ کھجوروں کی بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور, وہاں پہ نمک سے روزہ رکھنے کی بات کریں گے, نمک سے روزہ کھولنے کی. اس طرح کی لوگوں کو, عام پبلک کو یہ کہانی ہے. ان سے پوچھے کبھی انہوں نے کھجور کے ساتھ روزہ رکھا, کبھی نمک کے ساتھ روزہ کھولا, اس کے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ. ایک بھی مولوی آپ کو ایسا نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ان کے آگے وہ کھانے پیش کرتے ہیں انہوں نے خود نہیں کھایا, ان کے نصیب میں نہیں. اس طرح ان کا جادو چلتا. کئی دفعہ میں نے بتایا کہ جب تک ٹھاک اس دنیا میں وہ جاہلوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے وہ بھوکے نہیں مریں گے. جب تک جاہل ہیں ٹھاک بھوکے نہیں مریں گے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس جہالت سے باہر نکلنا چاہیے. اور مجھے تو ہنسی آ رہی تھی کہ اتنے اتنے بڑے نام لے رہا, میرے پہ جادو ہو رہا, وہاں سے وہاں سے وہاں سے. تو وہ لوگ اپنی عبادت میں لگے ہوں گے, جس کو کھانسی آ گئی وہ بھی اپنے اوپر نہیں ڈالی. یہ عقل مندی ہے جادوگاری کہ کھانسی کا بھی اوپر نہ ڈالو کہ میں بیمار ہوں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مجھے نہ لگے, پتہ نہیں آپ کو کوئی بیماری نہ ہو, اس میں بھی کہانی سنا. یہ جناب ہماری قوم کی حالت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بنی. جس طرح میں نے کہا یہ یورپ میں جو سمجھ, یہاں بھی ہے, یہاں بھی 4-5 فقیر پیر ہیں, بڑے امیر ہیں یہاں یورپ میں, بڑا پیسہ ان کے پاس. جہالت ہے, یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہے, یہاں بھی بڑی جہالت ہے. پچھلے دن میں دیکھ رہا تھا شاید مانچسٹر میں, وہاں بھی کوئی جادوگر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں پہ مندر مزار شزار بنا کے کوئی ایسی پتہ نہیں کوئی گیم شیم ڈالی, کوئی میری نظر سے گزری تھی ویڈیو شیڈیو. یہاں بھی جہالت میں کمی کی نہیں ہے, کیونکہ گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ آ کے ان پیروں فقیروں کو اسی طرح کوئی جھک رہا ہے, کوئی ان کو سجدے کر رہا ہے, کوئی قبروں کو سجدے کر رہا ہے, کوئی کسی یار مصیبت میں پڑے ہو, خدا کے بندو کیا حالت ہو گئی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا وہ
पता नहीं उन्होंने इतने मन के छनके पाए, वो जनाब बस हमें राशन इकट्ठा करना, लंगर इकट्ठा करना, ऊपर से वो दौले शाह वो साल बच्ची का छोटा किया हुआ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद, वो बच्ची उठाई हुई। यार शर्म आ रही थी हुकूमत को। वैसे तो हुकूमत भी जाहिल ही है ना, प्रॉब्लम तो ये लोगों के बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रही, और फिर उनको उठा के ये मांगने का एक तरीका ढूंढा, क्योंकि एक को उठा लेंगे बाकी 4 सही हो गए, उस बच्ची के साथ ज्यादती भी होती होगी, उसके साथ कई कुछ होता रहेगा। कई मीडिया वाले वहां पे सवाल कर रहे थे, मगर बेकार। किस किस्म की जहालत है आप सोच नहीं सकते। और वो जो मन के निर्णय डाले थे उनसे शदीद बदबू आ रही होगी, मुझे पता है कि कई दिनों से वो नहाए नहीं होगी। सबसे पहले तो इस्लाम ने सिर्फ सफाई का कर, तो इस तरह के मंदिर, इस तरह के दौले शाह, ये जो कुछ है ये सब कोई इनका मकाम नहीं है, कोई हालत नहीं। लोगों की जिंदगियां इस तरह के उलमा जो है खराब कर रहे हैं। इन जालों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, ये भी बता दूं, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें भी यानी कि बैठे हुए मानने वाले और ये वो। पर मौलवी साहब, मेरा ख्याल है कि आप पे जादू नहीं होता, जाके डॉक्टर को चेक कराएं। हो सकता है कोरोना शोरोना की नई किस्म निकली हो, और लोगों को बेवकूफ ना बनाए। चैनल